بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یار زندگی ہیپی ہو جائے گی اگر یہ موبائل فون میرے پاس آ گیا، لائف بالکل چل ہو جائے گی. اور جب موبائل آ جاتا ہے ہر وقت ٹینشن ہے کہ کہیں موبائل کو چھین نہ لے، چوری نہ ہو جائے. رات کو سوتے میں بھی اسی کے خواب آ رہے ہیں. بولا یہ گاڑی آ جائے تو لائف ہیپی ہو جائے گی. اب گاڑی آ گئی، لائف ہیپی ہو گئی. اب ٹینشن ہے یار اس کو باہر کوئی شیشے نہ لے جائے، اس کا کہیں لگ نہ جائے. مطلب یہ مادی چیزوں سے کبھی لائف ہیپی ہوئی ہے کسی کی؟ یا جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے کیا وہ ہیپی لائف گزارتے ہیں؟ کبھی ان سے آپ اکیلے میں ملے ہیں؟ میرے پاس تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں کنسلٹنسی کے لیے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جن سے لوگ آٹوگراف لیتے ہیں وہ ہم سے کوئی نسخہ سکون کا لے رہے ہوتے ہیں. ہیپی لائف کیا ہے؟ آج اس بات کو اگر ہم سیکھ کے اٹھتے ہیں تو یوں سمجھیے ہمارے آج کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. بارڈر لیس ہوگا یہ نسخہ، سب کے لیے ہے. ہیپی لائف کیا ہے؟ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے، کوئی ہیپی واقعہ آپ کو ملتا ہے اس کے اندر؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنیں، ہاں ہیپی اینڈنگ ضرور ملے گی آپ کو. اسی لیے کہا گیا کہ سب سے کامیاب شخص وہ ہے جو ایمان سلامت لے گیا. ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھیں، بچپن سے مقابلے ہوتے رہے، چیزیں چلتی رہیں اور جب فرعون غرق ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے گئے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دیکھیے، نمرود والا واقعہ دیکھیے، ساری ان کی پوری زندگی کو پڑھیے. ہیپی لائف ہوتی کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے علاوہ سب سے بڑی بات میرے آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، بچپن سے پڑھیں. حضور دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے کہ والد گرامی کا انتقال ہو گیا. 6 سال کی عمر ہے والدہ کا انتقال ہو گیا. 8 سال کی عمر ہے دادا جان چلے گئے، رفیق حیات چلی گئیں، چچا چلے گئے آپ کے ساتھ. آپ کی 3 شہزادیاں آپ کی زندگی میں رخصت ہوئیں. آپ کے شہزادے اپنے ہاتھوں سے دفنائے میرے آقا کریم نے، پیاروں کے لاشیں اٹھائے، ہجرت کی. وہ کون سی تکلیف ہے جو میرے آقا کریم نے برداشت نہیں کی؟ لیکن زندگی میں اگر کوئی پوچھے کہ سب سے اچھی زندگی کس کی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ جو سب سے اچھا انسان ہے. اور سب سے اچھا انسان کون ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ. اگر یہ راز آج سمجھ گئے نا آپ کو کبھی بھی زندگی میں تکلیف نہیں ہوگی. یہ میرا دعویٰ ہے. راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور اگر اس پہ کرم ہو جائے، موافق حالات ہوں تو وہ شکر کرتا ہے. بس یہ راز ہے. اور یہی راز اقبال نے بیان کیا کہ جس شخص کو یہ زندگی میں راز مل گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ بے خوف ہو گیا. اللہ پھر اسے 2 تحفے دیتا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جو یہ راز پا جاتا ہے میرا رب اس کو 2 گفٹ دیتا ہے. ایک تحفہ یہ کہ اس سے خوف ختم کر دیتا ہے، اور دوسرا تحفہ اسے یہ دیتا ہے کہ اس سے حزن اور ملال کو بھی ختم کر دیتا ہے. اور یہی بات اقبال نے سمجھائی کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو یہ قرآن نے یہ راز بتایا ہے کہ اگر تمہارے موافق چیز ہو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر حالات موافق نہ ہو تو پھر صبر کرو. یہ وہ نسخہ ہے، یہ ہیپی لائف کا نسخہ ہے، زندگی گزارنے کا یہ اصول ہے. بھائی اللہ نے بنایا نا سارے معاملات. اگر سردی ہے تو گرمی بھی آئے گی، اور پھر بہار بھی آئے گی، خزاں بھی آئے گی. سارے موسم کس نے بنائے؟ پھول بنائے میرے رب نے تو اس کے ساتھ کانٹے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ رات ہے تو دن بھی ہے، ساری چیزیں ہیں یا نہیں؟ یہ کائنات کا ایک نظام ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب آپ کو یہ راز سمجھ آ جائے گا تو پھر ستم بھی آپ کو کرم لگے گا. اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف محبوب دی واواں،
اے تن میرا کنگھی ہووے تے میں زلف محبوب دی واواں پوش میرے دی بن جائے جُتی جے میں سوہنے دے پیری آواں جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں یار فریدا کتھے مل پوے سونا انہوں رو رو حال سناواں عشق تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نینا دے گیڑاں عشق تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نینا دے گیڑاں جی کردہ ہے تینو سامنے بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑاں جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. جس دن آپ کو ستم کرم محسوس ہونے لگے اور یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، کیونکہ یہ مومن کا عقیدہ ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر اچھائی اور ہر آزمائش اسی کی طرف سے. جب یہ یقین ہے تو پھر انجوائے کریں، مزے لیں. جب انجوائے کرنا سیکھ جائیں گے، مزے لینا سیکھ جائیں. ایک دن میں بابا جی کے پاس گیا. اب لاسٹ بات کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں، مزہ لیجئے. بابا جی کے بغیر کہاں پھر بات مکمل ہوتی ہے. میں نے کہا بابا جی یہ بتائیں، مشکلات بھی آتی ہیں، مسائل بھی ہیں، بہت سارے مسئلے آتے ہیں، تو یہ چیزیں کب تک برداشت کرتے رہیں؟ فرمانے لگے جب تک تم ہیرا نہیں بن جاتے، جب تک تم. میں نے کہا اور جب ہیرا بن جائیں تو؟ کہنے لگے پھر ہیرے کو تپش محسوس نہیں ہوتی. ہیرے کو اگر آپ دھوپ میں رکھ دیں تو گرم نہیں ہوگا. ایک بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا، بہت سارے ہیرے اصلی اور نقلی پلاسٹک کے بالکل سیم بنائے اور سب کو بلایا، کہا بتاؤ ان میں شناخت کرو اصلی کون ہے نقلی کون سا ہے. کئی آئے نہیں بتا پائے. کہا بھائی بتاؤ. ڈر کے مارے دو چار آئے، اس کے بعد لوگ آئے ہی نہیں. ایک نابینا آ گیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے موقع دیں، میں 10 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصلی کون سے اور نقلی کون سے. بادشاہ نے کہا یہ آنکھوں والے نہیں بتا پائے تو نابینا کیسے بتائے گا؟ اس نے کہا حضور 10 منٹ نہ بتاؤں تو میری گردن اتار دینا. اچھا چلو بھائی. وہ گیا دھوپ میں رکھے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے اصلی الگ کیے نقلی الگ کیے لے آیا. بادشاہ بھی حیران، چیک کیا گیا بالکل صحیح بات. تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا ویری سمپل، میں گیا، میں نے 10 منٹ دھوپ میں رکھے، جو نقلی تھے وہ سارے گرم ہو گئے اور جو اصلی ہیرے تھے وہ ٹھنڈے رہے. اتنا سا فارمولہ ہے بھائی. لائف میں مشکل ٹائم آ جائے، کوئی بات ایسی ہو جائے تو جو اصلی ہوگا، جو ہیرا بن چکا ہوگا وہ ٹھنڈا رہے گا، وہ راضی با رضا رہے گا. میں نے پوچھا بابا جی یہ نسخہ مجھے آج بتا دیں کہ اللہ بندے سے راضی کب ہوتا ہے؟ فرمانے لگے بیٹا جب بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ اسی وقت راضی ہو جاتا ہے. آپ راضی ہونا سیکھ جائیں، اللہ سے راضی رہیں. وہ جس حال میں رکھے کوشش جاری رکھیں، نتیجہ اس پہ چھوڑتے چلے جائیں. آپ دیکھیں آپ کی لائف چینج ہونا شروع ہو جائے گی. باقی ان چکروں کو چھوڑ دیں کہ ہیپی لائف، تو ہیپی لائف یہی ہے. اس سے زیادہ ہیپی لائف کیا ہوگی کہ میں اور آپ سارے بیٹھ کے اپنے حضور کا ذکر کر رہے ہیں. اس سے زیادہ ہیپی لائف کیا ہوگی کہ گوشہ درود و سلام میں بیٹھ کے ہم ذکر کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں اور ابھی اللہ کا ذکر کریں. یہ ہیپی لائف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر کسی کو یہ لائف ہیپی نہیں لگتی تو بھائی پھر میں تو نیازی صاحب کی بات سن کے ہمیشہ بڑا خوش ہوتا ہوں. نیازی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ ہیپی لائف کیا ہوتی ہے، سکون کہاں ملتا ہے، کیسے ملتا ہے؟ فرمانے لگے جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں. اور وقت کی قید نہیں ہیں یہ کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں.
اور گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں، اور جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے۔